बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूशी पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज की ज़ीनत मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुज़ार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़रीन मजलिस, आदत बारी ताला है, अल्लाह जिसको जितना बड़ा मुकाम देता है अल्लाह फिर उसको आजमाइश की उतनी बड़ी राह से भी गुजारता है। यारी तेरी सोना पर अज़मैशां तेरियां अग, सोना पर खिया जावदाए नाल अग्गां दे लग। जिसको अल्लाह जितना बड़ा मुकाम देता है उसको फिर आजमाइश की उतनी बड़ी राह से गुज़रना पड़ता है। आप नबियों की ज़िंदगियों का मुताला करके देख लें, अगर उनके सरों पर नबूवत के ताज हैं तो मेरे मालिक ने उन्हें आज़माया किस कदर। अल्लाह के नबी हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। आपकी माइशत बड़ी मजबूत थी। 40,000 बकरियों का रेवड़ था, 40 बाग थे, 400 गुलाम था। अल्लाह ने चांद जैसे 12 बेटे भी अता फरमाए थे। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया, जाओ मेरे नबी से कहो कि आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। तो आप फरमाते, मैं हर आने वाली आजमाइश पे सब्र करूँगा। सुनिएगा, आप मिंबर पे जलवा फिराज हैं और ताहद नज़र हवारी हैं और उनसे माहवे कलाम है। अचानक एक ग़ुलाम दौड़ा दौड़ाया और उसने आके कहा कि हज़रत गज़ब हो गया, 40,000 बकरियों का रेवड़ पानी की बेरहम मौजे बहा के ले गई। आपने सब्र किया। अभी उसकी बात ख़त्म नहीं हुई कि एक और आया, हज़रत गज़ब हो गया, 40 बाग हवा का तेज़ झोंका उड़ा के ले गया। आपने उस पर भी सब्र किया। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि दरमियान में 6 माह का वक्फ़ा डाल लिया गया हो कि अगला इम्तिहान 6 माह बाद लिया जाएगा। एक वक्त में सारे इम्तिहान है। तीसरा आया, सांस फूला हुआ है, लेकिन इसने जो आके ख़बर दी वो ख़बर सुन के कलेजा मुँह को आता है। कहा, हज़रत गज़ब हो गया, आपके 12 बेटे किसी के यहाँ मेहमान बने, मकान की छत गिरी और आपके 12 के 12 बेटे शहीद हो गए। औलाद आंखों की ठंडक, मन का करार होती है भाई। असाए पीरी कहते हैं, बुढ़ापे का सहारा कहते हैं, लेकिन एक झटके में 12 बेटे चले गए। आपने उस पर भी सब्र किया। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में ज़ख्म आए, इम्तिहान था। शहर वालों ने आपको शहर से निकाल दिया। ज़ख्म जब नोके ज़ुबान तक आए ना, ज़ुबान चाटने लगे, तो फिर अल्लाह के नबी गोया हुए, मोहब्बत की ज़ुबान बोली। शिकवा तो हम लोग करते हैं ना, ज़िंदगी में कोई इम्तिहान आ जाए तो हम कहते हैं या अल्लाह सारे दुख साढ़े वास्ते नहीं, गरीबां वास्ते नहीं। लेकिन जो अहलुल्लाह होते हैं वो राज़ी बर रज़ा रहते हैं। मोहब्बत की ज़ुबान बोली। अर्ज़ किया, मालिक 40,000 बकरियों का रेवड़ पानी की बेरहम मौजे बहा के ले गई, मैं ना बोला। 40 बाग हवा का तेज़ झोंका उड़ा के ले गया, मैं ना बोला। मेरे चांद जैसे 12 बेटे शहीद हो गए, अल्लाह मैं ना बोला। मेरे अंग अंग में ज़ख्म आए, मेरे जिस्म से बूटियाँ टूट के ज़मीन पे गिरी, अल्लाह मैं ना बोला। शहर वालों की बेवफाई का तस्करा किया कि मुझे शहर से निकाल दिया गया, अल्लाह मैं फिर भी नहीं बोला। लेकिन मालिक एक दरख्वास्त है कि मेरी ज़ुबान महफूज रखना। वो इसलिए कि ये ज़ुबान तेरा नाम लेती है, ये ज़ुबान तेरे तस्करे करती है। उठदी बहदी टुरदी फिरदी सुत्तियां ते जागदी, नाम जपदी रो ते खपदी वेह सुर इस राग दी। नाम जपिया कुर्ब मिलदा नाम दी कर पूरी सांभ, शीशी विच कस्तूरी जेकर फिर ज़रूरत काग दी। जिन्हें अल्लाह इज़्ज़त देता है भाई, उन्हें आज़माता भी है। मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इमामुल अंबिया हैं। हुजूर का फ़ख्र है कि हुजूर ने सर की आंखों से रब का जमाल देखा है। ये एजाज़ हुजूर के अलावा अल्लाह ने किसी और नबी को अता नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था, रब्बी यारिनी, अल्लाह तुझे
بے نقاب دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب ملا تھا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، فعل مستقبل کی ابدی نفی کی کہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں طبیعتوں میں الجھاؤ آیا کہ امتی اچھا عمل کرے اس کے لیے وعدہ جنت ہے، صرف وعدہ جنت نہیں، جنت میں رب کا دیدار بھی ہے، نبی بدرجہ اوتم اس کا حقدار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ علماء کہتے ہیں یہاں کچھ مقدر ماننا پڑے گا، جس طرح ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، تو علماء کہتے ہیں یہ شروع کس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا اس میں اشرو مقدر ہے، اشرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ تو فرمایا یہاں بھی کچھ مقدر ماننا پڑے گا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، تو علماء کہتے ہیں یہاں مقدر یہ ہے حتی یرانی محمد، فرمایا موسیٰ اتنی دیر تک نہیں دیکھ سکتے جتنی دیر تک مجھے محمد عربی نہیں دیکھ لیتے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، علماء کہتے ہیں ضد کیوں کی؟ جب کہہ دیا نہیں دیکھ سکتے تو فرمایا وہ ضد اس لیے تھی کہ اللہ کا کلام سن چکے تھے کہ مالک تیرے کلام میں اتنا مزہ ہے تو تیرے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو اللہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو، قرآن کہتا ہے خر موسیٰ صاعقہ، آپ تاب نہیں لا سکے، بے ہوش ہو گئے، زمین پہ تشریف لے آئے، اور جب ہوش آیا اور اس پہاڑ پہ اللہ نے ذاتی نہیں صفاتی تجلی کا پرتو ڈالا تھا، اور جب ہوش آتا ہے تو آنکھوں میں روشنی اتنی آئی کیونکہ دیدار الہی کا سرما بڑا تھا، کانوں میں سماعت اتنا بڑا، 27 میل دور غار ہے، غار میں کالے رنگ کا پتھر ہے، پتھر پہ کالے رنگ کی چیونٹی چلتی ہے، اللہ کا نبی اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے، چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو بھی سنتے ہیں۔ یہ کلیم ہے، میرے نبی حبیب ہیں، انہوں نے صفاتی تجلی کا پرتو پڑھتے دیکھا تو آنکھیں اتنی روشن ہوئی۔ معراج کی شب میرے نبی صفاتی نہیں ذاتی تجلیات میں گم رہے تھے، بتاؤ نگاہ محمد کا عالم کیا ہوگا، حضور کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ دیوانے تو اسی لیے کہتے کہ مدینہ تو دور ہی کوئی نہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ حضور کا اعزاز کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا، حضور کے علاوہ یہ اعزاز کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کی عادت، اللہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی راہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہیں کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے، اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آئے اور بیمار ہو گئے، قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو رہا، ہم ساتھ لے چلے، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی، مجبوراً قافلہ مکہ آ گیا اور حضرت عبداللہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گری۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ حضور دنیا میں نہیں تشریف لائے بھائی، شکم مادر میں ہیں کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا، آپ در یتیم پیدا ہوئے، میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے۔ تو سیدہ آمنہ اپنے من کی کہانی اپنے سسر جناب عبد المطلب سے کہہ ڈالتی ہیں کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت فرمائیں تو آرزو ہے کہ میں اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اجازت دی اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ ٹھہرے اور پھر وہاں سے لوٹ آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جمگٹھا ہوا، سیدہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد کو گزند نہ پہنچائیں۔ فرماتی اس خوف نے مجھے واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ آ کے رک گئی، اور آپ جان گئی کہ یہ آپ کو وہاں بخار نے آ گھیر لیا، تو آپ کو سمجھ چلی کہ اب یہ بخار جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، ماں بیٹے میں کھب سی جاتی ہے۔ 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرماتی بیٹا کلو حی میت کلو جدید بال،
कुल्लु कबीरिन यफना व आना मैततुन व ज़िक्र बाकिन व वलदतु तुहरा। फरमाया बेटा हर नई चीज़ ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूँ, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे, माँ से लिपटे लिपट के रोए, फिर नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उस पे आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहां तक माँ नजर आती रही, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैंने सैयद आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार की 2 दफ़ा ज़ियारत की है। ये मदीना से तकरीबन 350 किलोमीटर के फासले पर है। मैं पहली दफ़ा हाजिर हुआ, पहाड़ के नीचे था, माहौल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब माँ जी के कदमों में जा खड़े हुए तो ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए हों। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयद आमिना को सलाम करने आती हैं। सहरी का वक्त था, मैंने दोस्तों से कहा आज हम भी जिस तरह हुजूर माँ से बिछड़े थे, पलट पलट के देखा था। मैंने कहा रुखसत हम भी इसी तरह चाहेंगे। हमने जब पहली दफ़ा पलट के देखा तो हुजूर का बचपना और वो बचपने की तड़पती कहानी याद आई। तो यकीन जानिएगा मुकाम बदर तक हमारी हिचकियाँ और सिसकियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे आई, पलट के देखा तो मेरे साथ नहीं थे। आप फरमाती मैं दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहाँ खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। 6 साल की उम्र में अबवा के टीले पे माँ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। फिर कफालत का जुमा, जिन्हें इज्जतें मिलती हैं उन्हें आजमाया जाता है। फिर कफालत का जुमा आपके दादा जान ने उठा लिया। दादा से बड़ी मोहब्बतें मिली, खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं पहलू में लटा लेते हैं। जिले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी, बेटों को जुर्रत नहीं थी वहां बैठने की, लेकिन हुजूर लाडले बड़े थे, दादे की मसनद पर बैठ जाते। बेपनाह मोहब्बतें वसूल हुई। गम की कहानी है कि टूटी नहीं, सैलाब है कि थमा नहीं। 2 साल के बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। रावी लिखता है आगे आगे जनाजा था और पीछे पीछे एक 8 साला बच्चा था जो मक्के की कभी इस दीवार से तो कभी उस दीवार से लिपट के रोता है। फिर कफालत का जुमा आपके चचा जनाब अबू तालिब ने उठा लिया। चचा से भी बड़ी मोहब्बत मिली, खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं पहलू में लटा लेते हैं। हुजूर परवान चढ़े, जिंदगी में इम्तिहान और भी आए। आमुल हुस्न आया, गम का साल जिसमें शफीक चचा और आपकी रफ़ीका हयात हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया। उस साल का नाम गम का साल था। हुजूर घर में लग के बैठ गए, लेकिन फिर कार नबूवत की जिम्मेदारियां मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं। सुनिएगा भाई, अब के बार कौम के रवैये हमने पढ़े। हुजूर ला इलाहा की दावत देते हैं, वो कांटे बिछाते हैं, गड़े खोदते हैं, ओजरियां फेंकते हैं, गले में रस्सी डाल के तौ देते हैं। कितने हैं दुख जो मक्का वालों ने मेरे रसूल को नहीं दिए। शब अबी तालिब में 3 साल मासूर रहे, सोशल बाइकाट हुआ, माओं की छातियों से दूध खुश्क हो गया, बच्चे भूख की वजह से रोते हैं। और बच्चे जब रोते तो माएँ मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहती हैं कि तुम्हारे रोने की आवाज़ काफरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते। साहबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। एक साहबी का बयान नज़रों से गुजरा। आप फरमाते मुझे इतनी शिद्दत की भूख लगी हुई थी कि एक गीली जगह पाँव आया, न जाने वो क्या था, उठाया खा लिया। आज तक मुझे ये खबर नहीं कि वो चीज़ है क्या थी। और भाई इन राहों पे चलने वालों को आजमाया जाता है। हुजूर ताइफ आए, वो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें बात सुनाता हूँ, उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। हुजूर फरमाते मैं ताइफ से वापस पलटा, ताइफ का बाजार और 2 रोया की तारें, उबाश लड़के और उनके हाथों में पत्थर। मेरे नबी फरमाते मैं कदम उठाता हूँ तो वो मेरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ, मैं दर्द की शिद्दत की वजह से ज़मीन पे बैठ गया। वो आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा, खड़ा किया, चलने पे मजबूर किया गया। हुजूर फरमाते दूसरा कदम उठाता हूँ तो वो मेरे दूसरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। बदन लहू लहान है। जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। मैं उकाड़ा एक जगह खिताब कर रहा था तो कुछ लोग मुझसे नाराज़ हो गए। सच आखी दे पामड़ मचदे ने। और इकबाल ने कहा था कि चमन में तलख नवई मेरी गवारा कर, कि जहर भी करता है कभी कारे तरियाकी। कड़वी को सैली थी, मैंने कहा कबूल कीजिएगा। मैंने बरमला बरजस्ता कहा, हुजरों में नहीं, नजराने वसूल करके नहीं, सिर्फ हाथ चुमा के नहीं। ये दीन मेहनत से आया है, ये दीन जुस्तजू से आया है, ये दीन तबलीग से आया है। मोहम्मद अरबी इस पैगाम को लेके ताइफ आए, ताइफ वालों ने पत्थर मारे, अर्ज किया गया इनके लिए बद्दुआ कर दें। फरमाया मैं रहमत बन के आया हूँ। और वहाँ एक जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। मेरे नबी फरमाते हैं मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। बाज़ का जो नताइज हमें मतलूब होते हैं वो खातर खा नहीं मिलते। जिसकी घर नहीं चलती मस्जिद में तो ज़रूर चलती है।
تو بعض کا ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، یہاں نہیں تو وہاں سے ہی کام ہی کرنا ہے نا، یہاں نہیں تو ہم کوٹلی باوا چلے جائیں گے، ڈسکا چلے جائیں گے، پسرو چلے جائیں گے۔ لیکن حضور کا یہ فرمان ہمیں روشنی دیتا ہے، فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے۔ اور آپ جانتے ہو جب سندھ کے اندر نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ داہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علی الحجاج کہا۔ حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، اور اس کی بدماشی اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے بہن میں حاضر۔ اس نے پھر اپنے بھتیجے اپنے داماد کو وہاں بھیجا، یہاں بھیجا، اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس بیٹی کے سر پہ عزت کی ردا رکھی، اور وہ پھر یہاں 4 سال گزار کے گیا۔ اس نے مکران سے ملتان تک سفر کیا، اپنے کردار سے، اخلاق سے، گفتار سے 1,00,000 انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا گیا۔ وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا۔ اس شخصیت کو زمانہ محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے۔ فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ حضور طائف سے مکہ آئے، ام ہانی کا گھر ہے، حضور ماہوِ استراحت ہیں، آنکھیں بند ہیں، دل جاگ رہا ہے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو 70,000 نوری فرشتوں کے جھرمٹ میں بھیج دیا کہ جاؤ اور میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا مالک دستک دوں؟ فرمائے نہیں، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے۔ چھت پہ چڑھو، چھوٹا سا سوراخ کرو اور اس سوراخ سے اندر داخل ہو جاؤ۔ جبریل کے 600 نوری پر ہیں، جبریل ایک پر کھولے زمین و آسمان کو ڈھانپ لے۔ آج حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دنیا والوں کو تعلیم دے گے جب بڑوں کے پاس آؤ تو بڑا بن کے نہیں، چھوٹا بن کے آیا کرو۔ جبریل قدموں میں کھڑے ہیں، عرض کیا مالک کیا حکم ہے؟ فرمایا یا جبریل قبل قدمہ ہے۔ علماء تشریف فرما ہے قبل باب تفعیل سے ہے اور یہ کثرت ماخذ کو چاہتا ہے۔ قبل قدمہ واحد کا صیغہ نہیں، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، قدمہ ہے۔ ایک قدم کی دونوں قدموں کی بات ہے، ایک بار کا نہیں، بار بار کا تقاضا ہے۔ فرمایا جبریل میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور ان قدموں کے بار بار بوسے لو۔ کافوری ہونٹ، ٹھنڈے ہونٹ میرے نبی کے تلووں سے مس ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے آرزو ضرور مچلی ہوگی کہ یا اللہ بھی تیرا نبی بیدار نہ ہو، میں جی بھر کے ان قدموں کے بوسے تو لے لوں۔ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں۔ یہاں ازالہ کرتا چلوں، کچھ لوگ کہتے ہیں جبریل استاد ہیں، مجھے بتائیے گا یہ اعزاز استاد کا ہے کہ شاگرد کا؟ بھائی شاگرد کا اعزاز استاد کے پاؤں چومے، قدم چومے۔ حضور بیدار ہوئے، رب کا سندیسہ جبریل لائے، کیا آ کے عرض کیا کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ بھائی جنہیں عزتیں ملتی ہیں انہیں آزمایا جاتا ہے۔ حضور ابھی آئے نہیں، شکم مادر میں ہے، باپ نہیں، 6 سال کی عمر ہے، ماں نہیں، 8 سال کی عمر ہے، دادا نہیں، عام الحزن، مکے کے تلخ رویے، طائف کے پتھر، اتنے دکھوں کے بعد جبریل حاضر خدمت ہے، رب کا پیغام دیا کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ بتائیے گا جب یہ پیغام رب کا جبریل لائے حضور نے سنا تو کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑ گئی ہوگی؟ جنہیں عزتیں ملتی ہیں بھائی اللہ انہیں آزماتا ہے۔ حضور بیدار ہوئے، شک صدر ہوا، یہ تفصیل سے واقعہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھے اور مسجد اقصی تشریف لے آتے ہیں۔ رکیے گا، جب میرے رسول براق پہ بیٹھے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بے اختیار آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ حضور کو اپنی امت یاد آ گئی۔ یار حضور نے اس امت میں 63 برس گزارے ہیں اور ساری زندگی امت کے نغمے بولے ہیں، آئے رہے، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے، جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحد میں اتارا گیا، فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ عذاب کی آیتیں اتری، میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں۔ بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار کے روتا ہے، فاطمہ گھر پہ غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرم مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے، اب وہاں گھر بن گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے کہ یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا سونا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں،
نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، کیا آنکھیں دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے میرے لیے، آپ کے لیے اللہ سے یہی عرض کر رہے تھے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، عرض کیا حضور غلام آئے ہیں، 3 دن جدائیوں میں گزار دیے، مدینہ اداس، بلال تڑپ رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ابو بکر میں محمد اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں وعدہ نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کی ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے جس کے لیے آپ مسند بچھا دیتے تھے، فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کو بھی یہی فرماتے، بیٹے امت۔ سیدہ نے دیکھا کہ حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کرتی، مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا، جوانوں کو حرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زے یزداں کا رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لیں، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے، جیسے آپ کہو کہ ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ اور محبت عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ ہے، عمل دلیل ہے۔ میں اور آپ دعوی محبت تو رکھتے ہیں، معذرت سے کہوں گا ہم خود کو اس میدان میں کمزور دیکھتے ہیں، نعرے ہیں تو ہمارے پاس وہ کھوکھلے ہیں۔ میں کہتا ہوں 2 لمحوں کے لیے جوانوں میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلیں، ایک جانب خود کو کھڑا کریں اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیں۔ ہم اپنے رویوں پہ غور کریں اور پیار کی وہ کہانی اور پیار کا وہ ایک جہان کہ رسول اللہ رو رو کے ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آج جوانی کو دیوانگی کا نام دیا گیا، آج جوانیاں چونک چباروں کی راہی بنی، آج جوانیاں پھٹوں کی زینت بنی، آج جوانیاں چھٹی کے وقت سکول کے گیٹ کے سامنے برباد ہوئی، رقص و سرود کی محفلیں سجی، 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا ہے، یقین مانو کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، وائز نصیحت کرتا ہے، ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے، آخرت کی کہانی لوگوں کو سنائے تو لوگ کہتے ہیں مولوی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں جوان کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا دوست، یہ کبھی قمر کبھی بدر کبھی ہلال ہوتا ہے۔ جوانوں ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے، کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا اللہ کو ہے، یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا، ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشاں کو آباد کرنا ہے، اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے موتی خاک میں ملے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ حضور نے تو اتنا پیار ہمیں دیا، رو رو کے ہمارے لیے دعائیں کی جبل صلا پہ، اور جب اللہ کے حضور ملاقات کے لیے جانے لگے، براق پہ تشریف فرما ہوئے تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس وقت بھی حضور کو امت یاد آئی، مسجد اقصی تشریف لائے، نبیوں کو امامت کا شرف ملا، جبریل نوری سیڑھی آئی، جبریل کے پروں پہ تشریف فرما ہوئے، پھر رف آیا، اور ایک جگہ آئی کہ وہ بھی رک جاتا ہے، تو پھر میرے نبی فرماتے ایک آواز آئی پیارے احمد قدم اٹھائیے۔ میرے نبی فرماتے میں نے ڈرتے ڈرتے جھجکتے ایک قدم اٹھایا۔ سفر کتنا طے کیا؟ جتنا 5 مراحل میں طے کیا۔ محمد عربی فرماتے میں نے ایک قدم اٹھایا اور اتنا سفر طے کر لیا۔ آواز آتی گئی، سفر بڑھتا گیا، کعبہ کوسین کی منزلیں ملی، قرب خاص میں پہنچے تو رب نے فرمایا محبوب آپ کو کس چیز سے مشرف کیا جائے؟ تو عرض کیا کہ مالک میری آرزو ہے کہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار دے۔ مکاشفات ہوئے، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ آپ تحفہ لے کے تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے عرض کیا کہ مجھے تجربہ ہے، یہ 50 نہیں پڑھیں گے۔ پہلی امتوں پہ 2 نمازیں تھی، فجر اثر 2 رکھتے تھی، اس میں اذان بھی نہیں تھی، اور یہ 50 نہیں پڑھیں گے، کمی کی درخواست کریں۔ حضور تشریف لے گئے، حاضر خدمت ہوئے تو 5 کم ہوئی، یہ 9 دفعہ عمل ہوا۔ جب 5 نمازیں رہ گئیں تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ حضور ایک دفعہ دوبارہ جائیے، تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ سے حیا آتا ہے۔ معذرت سے کہوں گا بھائی،
तो तोहफा देने से हुजूर फरमाते मोहब्बत बढ़ती है। हुजूर उम्मत के लिए नमाज तोहफा लाए और उम्मती के रवैये क्या निकले, अजराह तमस्खुर हम कहते हैं, एक चक्कर और लगता तो जान छूट जाती है हमारी। ये हमारे रवैये हैं। उम्मत को नमाज दी हमने, उसकी क्या कदर की। एक घर में 8-8 अफराद है, सब पे नमाज फर्ज है, कितने लोग नमाज के वक्त आते हैं। ये एक सवाल है भाई बस्ती मुसलमानों की, बसने वाले मुसलमान, लेकिन सजदे के वक्त हय्या अला सलाह की सदा पे कितने लोग हैं जो काम छोड़ के अल्लाह को सजदा करते, उंगलियों के पोरों पे गिन सकते हैं। वही पुराने बूढ़े बाबे और जवान कहाँ नजर आते हैं, चौक चौबारों पे नजर आते हैं। 5 नमाजों का तोहफा दिया हमने मेरे भाई, उसकी क्या कदर की। हकूकुल्लाह में क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। यार कुरान मजीद में सैकड़ों मरतबा मुख्तलिफ सीगों के साथ हमें नमाज की तलकीन की गई। बवक्त विसाल मेरे नबी के लबों पे आखिरी कलेमात क्या थे, अस्सलात अस्सलात। और मेरे नबी फरमाते मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीजें महबूब हैं, खुशबू, मनकूहा औरतें, और तीसरा फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक। साहबा कहते हैं मुसलमान और काफिर के माबैन जो फर्क रखा था वो नमाज का था। आज रेशो देख लो कितने लोग नमाज पढ़ते हैं। मैं और आप अपनी अपनी नमाजों का शुमार करें कि हमने जिंदगी में नमाजें पढ़ी कितनी हैं, अभी उंगलियों के पोरों पे गिन के बता सकते हैं। किसी के पास फजर की नमाज, किसी के पास एक जुमा, और किसी के पास सिर्फ एक ईद की नमाज। अच्छा, जो साल बाद अल्लाह के घर में आया, कदम बोझल नहीं, नदामत से आंखें झुकी हुई नहीं, अल्लाह के घर में दाखिल हुआ तो तड़प नहीं गया, सजदे में सर रख के मालिक से माजरत नहीं करता कि मालिक पूरा साल तेरी दहलीज से दूर रहा, तेरी नेमतें खाता रहा, तेरी जमीन पे अकड़ अकड़ के चलता रहा, नाफरमानियां करता रहा। ए अल्लाह मैं पलट आया हूं, मरने से पहले आ गया हूं, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। साल बाद आने वाला उसका रवैया भी हमने देखा। वो अजराह तमस्खुर वो भी कहता है कि काफिरों के मरने। हमने नमाज की क्या कदर की भाई, हमने असलाफ को पढ़ा। सादी शेराजी फरमाते बेनमाजी को कर्ज न दो। आप फरमाते जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करते वो तुम्हारा कर्ज किस तरह अदा करेंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो। सुल्तान बाहू फरमाते बेनमाजी से खंजीर भी पनाह मांगता है। कितने हैं नमाजी, कितने हैं सजदा करने वाले, कितने हैं झुकने वाले। मैं और आप देख सकते हम कहां खड़े हैं मेरे भाई। हुजूर की खिदमत में एक खातून आई, कहती हुजूर मुझे 3 गुना चैन नहीं लेने दे रहे। तड़प के कहती है हुजूर मुझे ये 3 गुनाह, मुझे चैन नहीं। हुजूर फरमाते क्या हुआ। उसने अपने गुनाहों का इजहार किया। शादीशुदा हूं, शोहर दियारे गैर चला गया, नफ्स पे कंट्रोल ना रख सकी तो मुझसे जिना हुआ, बच्चा हुआ तो मैंने ज़बा कर दिया, मेरे पास सिरके का मर्तबान था तो कहा मैं गंदा सिरका बेचती रही। मेरे नबी फरमाते तूने पहला काम जिना वाला किया, शादीशुदा, तुझे रजम किया जाएगा। दूसरा फरमाया तूने एक इंसान को कत्ल किया है, तुझे कत्ल किया जाएगा। तीसरा फरमाया तूने गुनाह कबीरा किया, गंदा सिरका बेचा। फरमाया इसकी अल्लाह से माजरत चाह। 3 गुनाहों की सजा बयान करने के बाद मेरे रसूल फरमाते जिस दर्द से रोती हुई तू मेरी खिदमत में आई, मैं मोहम्मद तो समझा शायद कि तेरी नमाज असर कज़ा हो गई हो, शायद कि तेरी नमाज असर कज़ा हो गई हो। ओ भाई हम देखें हमारी कितनी कज़ा हुई है। सिर्री सख्ती एक बहुत बड़ा नाम है। जवान बेटा दुनिया से चला गया, दौरान तदफीन नमाज असर कज़ा हो गई, सारा शहर अफसोस के लिए आया, तड़प गए, कहते हैं मेरा बेटा चला गया, मेरा पुत्र चला गया। सारे शहर ने अफसोस किया, मेरी नमाज चली गई, किसी ने भी अफसोस नहीं किया। मैं और आप देखें हम खड़े कहां हैं भाई। क़यामत को अल्लाह फरमाएगा मुझे सजदा करो, उस दिन बेनमाजी भी चाहेगा, सारी जिंदगी नहीं अल्लाह दी मन्नी, आज ही सजदा कर लूं। मुझे बताइएगा वो बेनमाजी जो अल्लाह की दहलीज से दूर रहा, क़यामत को जब अल्लाह फरमाएगा मुझे सजदा करो, सजदा कर पाएगा? बावजूद चाहने के सजदा नहीं होगा, कमरे यूं अकड़ जाएंगे। और बेनमाजी कहां खड़ा होगा? फिरौन, कारून, हामान। और आप जानते ये लोग कौन है? ये अल्लाह रसूल के दुश्मन हैं। जिस सफ में अल्लाह रसूल के दुश्मन होंगे खड़े, उसी सफ में बेनमाजी को खड़ा किया जाएगा। हमारा हाल तो ये, वो सागर ने कहा था कि कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया है। हम लोग आज भी अंधेरों में खड़े हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बावलदीन एक जगह खिताब के लिए गया, नमाज का टाइम था, तो हमारे साथ पहली सफ में ज़ात का मुसल्ली आगे खड़ा हो गया, चौधरी साहब ने खींच के पिछली सफ में कर दिया और आवाज़ दी कि तेरे नाल तो मेरी नमाज भी नहीं होती। और कमी के साथ खड़ा होना तौहीन जानते हैं। जो अल्लाह रसूल के दुश्मन होंगे उनके साथ खड़ा होना क्या फ़ख्र की बात होगी? हमारे ऊपर 5 नमाजें फ़र्ज हैं। आज की शब ये वादा करो कि आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे।
زندگی تھوڑی ہے بھائی، لائن لگی ہے، اور یہ کندھے گواہ ہیں، ہم نے بڑے بڑے جوانوں کو ان کندھوں پہ اٹھا کے قبر میں چھوڑ کے آئے ہیں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کپڑے پاک نہیں. کپڑوں کی کہانی نہیں ہوتی بھائی، من گندے ہیں. کپڑے کی کہانی نہیں بھائی، من ستھرے ہوتے تو پیوند لگے کپڑے بھی اللہ کے حضور جھکا دیتے. اور کتنے جوان ایسے ہیں یار جنہوں نے وعدہ کیا کہ کل سے ہم باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، کل ہم ان کی قبر پہ پھول ڈال کے آئے، ان کی قبر پہ مٹی ڈال کے آئے، لیکن ان کا کل نہ آیا، نہ سجدہ نصیب ہوا. بھائی عزم کرو آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. یہ معراج کا تحفہ ہے بھائی. اللہ کے حضور جھکو گے، قیامت کو حکم ہوگا سجدہ کرو تو اس دن پیشانیاں جھک جائیں گی، اور اگر آج نہ کیا تو قیامت کے دن رسوا ہونا پڑے گا. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، بڑی اہم بات، یہ بھی معراج سے متعلقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راز و نیاز کی رب سے باتیں کی، ان میں سے ایک بات ہے جو ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ہمارے تک پہنچی. دھیان سے سنیے گا. ام عائشہ فرماتی دریائے رحمت جوش میں تھا، حضور نے اختیار دیا کہ عائشہ جو مانگو گی عطا ہوگا. عرض کی حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والد گرامی سے مشورہ لے لوں. تو فرمایا ٹھیک ہے آپ مشورہ کر لو. آپ نے جا کے عرض کیا کہ حضور نے مجھے اختیار دیا ہے، جو مانگو گی عطا ہوگا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بیٹا حضور سے عرض کرنا معراج کی شب جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں ایک بات ارشاد فرما دے، اور ساتھ وعدہ لیا کہ مجھے بھی آ کے بتا دینا. عرض کی ٹھیک ہے ابا جان. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی کہ میں نے مشورہ کر لیا. فرمایا مانگو پھر کیا مانگتی ہو؟ عرض کی کہ حضور جو معراج کی شب راز کی باتیں ہوئی تھی اس میں ایک بات ارشاد فرما دے. تو میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ جو کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا. آ کے والد گرامی کو بتایا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا. تو سیدنا صدیق اکبر رونے لگے. عرض کی ابا جان یہ تو بہت بڑی بات ہے، کتنے لوگوں کے آپ کام آتے ہیں، کسی کے دکھ کا مداوا بنتے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے تصویر کا دوسرا رخ دیکھو، جو ٹوٹا دل جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا. اور آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کتنے دل توڑتے ہیں. یہ زبانیں زہر اگلتی ہیں. کیا ہمارے ہاتھوں میں سوئی دھاگے ہیں یا کینچیاں ہیں؟ ہم جوڑتے ہیں یا کاٹتے ہیں؟ یہ میں اور آپ دیکھیں گے بھائی، ہماری زبانیں زہر اگلتی ہیں. اس معاشرے میں کئی ایسے بھائی آپ کو ملیں گے جو فخر سے بتاتے 25 سال ہو گئے بھائی سے کلام نہیں کیا. 1 انچ دیوار رکھنے پہ جھگڑا ہوا، بچوں پہ جھگڑا ہوا تو بھائی نے بھائی سے کلام کرنا چھوڑ دیا، بلکہ جہاں بیٹھا رشتہ داروں میں بیٹھا، برادری میں بیٹھا، دوستوں میں بیٹھا تو بھائی کی پگڑی اچھالتا رہا، اس کے رویوں کا تذکرہ کرتا رہا، اور فخر سے بتاتا ہے 25 سال سے بھائی سے کلام ہی نہیں کیا. میں کہتا ہوں یار تمہیں کبھی ماضی نہیں یاد آیا؟ کبھی ماضی کے دریچوں میں آپ کو وہ بچپنے کا دھندلا سا نقشہ بھی یاد نہیں آیا کہ ایک بستر پہ لیٹتے تھے، ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، انگلی تھام کے اسکول جاتے تھے، ایک دوسرے کے لیے دیوار بن جاتے تھے، اداسیاں تھی طبیعت میں، اور یہ خون کا پیاسا بنا ہے 25 سال سے بھائی سے کلام ہی نہیں کیا. اور پھر ہم لوگوں نے تو یار ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم نے ناراضگیاں سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں کل کو بیٹی جوان ہوگی تو اسے میری ضرورت ہوگی، ظاہر ہے نئی رشتہ داری ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا بڑا چھوٹا بھائی کیوں نہیں آیا؟ تو اگر وجہ بتائے گا کہ اس سے جھگڑا ہوا ہے تو وہ کہے گا یہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی تو یہ ہماری بیٹی یا بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے. تو لوگ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اس سے معذرت نہیں کرنے جاتا، وہ بھی صرف اپنی ناک بچانے کے لیے. جس طرح وہ کہتا ہے گدے نو باب آکھنا، وہ کہتا ہے چلو جا کے معذرت کر لے، اور وہ انتظار میں 15 سال سے آج میرے پاس اس نے آنا ہے، اور وہ ٹھٹے مار کے اٹھاتا ہے. برادری محلے دار آتے ہیں اور وہ آ کے ترلا کرتے ہیں اور مشکل سے منا کر کے لایا جائے، وہ بھی اپنی اندر کی آگ بجھاتا ہے. نہ وہ اللہ کی رضا کے لیے آیا، نہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگی، نہ اس نے معافی دی. یہ ہیں ہمارے رویے. اور باقاعدہ ہم تو یار اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہم نے یہ نفرتی لے کے دنیا سے چلے جانا ہے. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ بستر علالت پہ زندگی موت سے جنگ ہے، آخری سانسیں ہیں یار، اولاد پاس بیٹھی ہے اور والد سے کہتے ابا جی کوئی نصیحت ہی کر دیو. تو ابا جی یہ نہیں کہتے کہ پتر میرے بھرا نو بلا لیا، میری بہن نو بلا لیا، چلو چاہے انہوں نے میرے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی ہیں کوئی بات نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا چاہتا ہوں، انہیں بلا لاؤ. نہ، ہم مرتے وقت بھی بچوں کو آنے والی نسلوں میں نفرت چھوڑ کے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں مر گیا تو چاچے نے منہ نہیں لانا، تائے نے منہ نہیں لانا، میں مر گیا تو اس کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، دھکے دے کے گھر سے نکال دینا. ہم دنیا میں آئے نفرتیں لے کے
اور یہاں سے جب جانے لگے تو ہم نفرت ہی چھوڑ کے چلے گئے یار. ساری زندگی لڑائی جھگڑے میں گزر گئی, ساری زندگی ایک دوسرے کو گالی دیتے رہے ایک دوسرے سے, اور جب مرنے لگے تو اولاد کو بھی آگے نفرت کا درس دیا, اگلی نسلوں میں بھی ہم نے نفرت چھوڑ دی. یہ ہے ہمارے رویے. اور میں ایسے نالائق بیٹوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بوڑھے باپ کو کہا کہ ابا تو مر گیا تو تیرے جنازے تے نہیں آواں گا, اور اگر میں مر گیا تو آپ نہ آنا. بوڑھے باپ کا لاشا گھر میں تڑپ رہا ہے, محلے دار رشتہ دار کہہ رہے ہیں او پتر جا آخری بار پیو دا دیدار کر لے, جا اسے غسل دے آیا یار, اس کی چارپائی کو کندھا دے, جا اسے قبر میں اتار کے اس کی قبر پہ پھول 2 آنسو بہایا. صفاق ہے سینے میں دل نہیں پتھر ہے. وہ کہتا باپ سے وعدہ کیا تھا مر گیا تو میں نہیں آؤں گا. تو میں نے زندگی میں کبھی باپ سے کلام نہیں, دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلانے والے ہیں لوگ, اور باپ کو دیکھ کے رستہ بدلنے والے ہیں. ایسی نالائق اولاد بھی دنیا میں. ماں باپ کو بڑھاپے میں دیہاتوں میں چھوڑ دیا, خود شہروں میں چلے گئے, صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے, ہاں وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے. میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ خطاب کے لیے گیا تو ایک 18-20 سالہ جوان ملاقات ہوئی, تو انہوں نے بتایا دوستوں نے کہ یہ لوگوں کو صبح نماز کے لیے بیدار کرتے ہیں. میں نے بہت ساری دعائیں دی کہ آج کا جوان تو چونک چباروں میں, اور یہ کتنا سعادت مند بیٹا ہے. میں نے دعائیں دی, ساتھ میرے ایک صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے سرگوشی کی. انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے, دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا, بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا بھائی, انسان رویوں سے بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ تو زیادتی ہے. چرب زبان تھا, کہتا مجھے بھی بٹھاؤ میرے باپ کو بھی, میں غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا. اور میں نے کہا بڑھاپا تو خود ایک امتحان ہے یار, مزاج میں تھوڑا سا چڑچڑا پن آ گیا ہوگا, بات بات پہ ہمیں ڈانٹ بھی لیتے ہیں, بات بات پہ ناراض بھی ہو جاتے ہو. میں نے کہا یار ہم اپنا بچپن پلٹ کے دیکھیں, ہم کہاں تھے, کتنے ناز برداریاں کتنے نخرے ہمارے دیکھے, ساری زندگی ہمیں بھی برداشت کرتے رہے. اور میں نے کہا کیا, میں نے ایک تو بات ایسی کی کہ دل کے دروازے پر دستک ہوئی. میں نے کہا جا معذرت کر گیا. 20 منٹ بعد واپس آیا, آنکھوں میں آنسو تھے, تڑپ کے کہتا ہے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں ابا کے سامنے, میرے ابا نے مجھے سینے سے لگا لیا. اور بھائی آج سینے سے لگو, کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا. معاف کرنے کا مزاج پیدا کرو. حضرت حنفیہ, آخری بات ہے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں, حضرت حنفیہ اپنے بھائی سے ناراض ہوئے, راستے میں ہی سے ہو کے واپس آگے, آگے بھائی کو خط لکھا کہ بھائی جان میں آپ کی طرف آ رہا تھا صلح کے لیے, اور مجھے راستے میں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ جنت میں وہ پہلے جائے گا جو صلح میں پہل کرے گا. تو کہا بھائی جان میری آرزو ہے, آپ بڑے ہو, میری آرزو ہے کہ جنت میں آپ پہلے جائیں, آئیں اور میرے ساتھ صلح فرما لیں. اور ہم نے بھائی ناراضگیاں سنبھال کے رکھی. ٹوٹے دل جوڑو یار, زندگی میں نفرتیں کم رکھو یار, معاف کرنے کا مزاج پیدا کرو. جو ٹوٹا دل جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا, جو دل توڑ بیٹھے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. آپ اچھے دوست کو کھو بیٹھے ہو تو یار معذرت کر لو. آپ نے بھائی سے ناراضگی, اگر ناراض ہو گئے تو یار کوئی مسئلہ نہیں, جھک جانے والے بڑے ہوتے ہیں, معاف کرنے والے بڑے ہوتے ہیں. اپنے بھائی کو منا لو یار, بوڑھا باپ ہے تو سعادت ہے, اس کے قدموں میں لپٹ جو یار, اس سے معذرت کر لو. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.